کبھی کبھی جھوٹی بات بھی سچی لگتی ہے، اور منہ میں اگر دانت ہوں تو مسکراہٹ بھی اچھی لگتی ہے۔ جی السلام علیکم، مائی نیم از مقصود عالم، ونس اگین ایٹ یور سروس۔ تو جیسا کہ میں مختلف میڈیکل کے ٹاپکس کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، تو آج میرا ٹاپک دانتوں کے حوالے سے ہے، مسوڑوں کے کچھ جنرل پرابلمس کے حوالے سے ہے۔ تو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اچھا، اگر دانتوں سے متعلقہ پرابلمس کا اگر ذکر کریں تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور دانتوں کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ پور ہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو مسئلے مسائل ہیں دانتوں کے اور مسوڑوں کے، جب ہم اپنے دانتوں کو پراپر جو ہے وہ برشنگ نہیں کرتے، صاف نہیں رکھتے، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے دانتوں سے متعلقہ ہمیں بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ہمیں پرابلمس فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ دانتوں کی صفائی کا خیال بھی رکھتے ہیں، پراپر برشنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں دانتوں اور مسوڑوں سے متعلقہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ جو اسموکرز ہوتے ہیں، جو اسموکنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کچھ کنجینیٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ وراثتی اثرات ہوتے ہیں، اور کچھ فیملی ہسٹری بھی اس میں ہوتی ہے۔ اور بعض فیمیل جب ان کو مینوپاز کا پروسیس ہوتا ہے، جب ان کی مینسز جو ہے وہ رک جاتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں، تو ان کو جو پوسٹ مینوپازل سمٹمز آتی ہیں ان میں جو دانتوں سے متعلقہ علامات بھی آ سکتی ہیں، جن میں پیریوڈونٹل ڈیزیز نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں جیسے ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، جنہیں شوگر کا مرض ہوتا ہے، ان کو بھی دانتوں سے متعلقہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے جن لوگوں کو، یا اس کے علاوہ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، اور کچھ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ سٹریس جو ہے وہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور سٹریس کی وجہ سے بھی جو لوگ کانسٹنٹ فیز آف سٹریس میں رہتے ہیں ان کو مسوڑوں اور دانتوں سے متعلقہ بیماریوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اینڈ دیر میں بھی لاٹس آف ادر ریزنز، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کی روٹ کاز کا پتہ چلانا چاہیے۔ اچھا، جب ہم دانتوں کی پراپر صفائی نہیں رکھتے، ہم برشنگ نہیں کرتے، تو ہمارے دانتوں کے اوپر ایک پلاک یا ایک ٹارٹر کی جو ہے وہ تہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، پیلی ایک تہ جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پلاک یا ٹارٹر ہے یہ ہارڈ ہوتا جاتا ہے اور اس کو ریموو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اصل میں وہاں پہ بیکٹیریاز جو ہے، جو مائکرو آرگنیزمز ہیں، وہ ان کی کالونیز کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ ان کی ایک مستقل رہائش کی جگہ بن جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ مائکرو آرگنیزمز آہستہ آہستہ ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے مسوڑوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بیماری زیادہ پھیلے، اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، ٹائملی ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، تو وہاں پہ پھر پاکٹس بنتے ہیں، اور مستقل جو ہے وہ مائکرو آرگنیزم جو ہے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر دانتوں کی اگر ہم صفائی بھی کرتے ہیں، برشنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور یہ جو پیلی ہارڈ ٹارٹر کی تہ جم جاتی ہے، اس کو جو ہے صاف کروانا پڑتا ہے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے، جس کو ہم اسکیلنگ کا پروسیس کہتے ہیں، یا روٹ پلاننگ بھی کی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ ڈینٹل پروسیجرز کروانا پڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دانتوں کی پراپر صفائی کا جو ہے وہ خیال رکھیں، پراپر برشنگ کریں، اور یہ جو ٹارٹر ہے یہ آہستہ آہستہ، جیسے میں نے پہلے بات کی، یہ ہمارے دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اور ہمیں جنجووائٹس ہوتا ہے، مسوڑوں کی سوزش ہو جاتی ہے، ہمارے مسوڑوں سے جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، مسوڑے رسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر انفیکشن زیادہ ہو تو اس میں پس کی فارمیشن ہوتی ہے، جس کو پائیوریا بھی کہتے ہیں، اور ہمارے منہ سے ایک بیڈ بریتھنگ جو ہے، ایک بیڈ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہیلیٹوسس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھاتے وقت، چباتے وقت جو ہے وہ ہمیں پین کی فیلنگ ہونے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ اگر یہ بیماری ایڈوانس سٹیج میں جاتی ہے تو ہمارے دانتوں کو جس ٹیشو نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے دانتوں کی جو ہے وہ سپورٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے جبڑے کی ہڈی جس نے دانت کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن دانت جو ہے وہ، جب دانت ہلتے ہیں
تو انسان کے ذہن پر عجیب سا بادل چھا جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے دانت باہر آ جاتے ہیں، تو پھر منہ بٹوے جیسا۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دانت کو جو ہے ہمارا دانت باہر بھی آ سکتے ہیں، ہمیں دانتوں سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو شروع سے ہی جو ہے اس کو کنٹرول کریں، اپنے دانتوں کی پراپر صفائی رکھیں اور اپنے دانتوں کا جو ہے وہ ریگولر چیک اپ کروائیں ڈینٹسٹ سے، کیونکہ یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوتا۔ اس پروسیس کو جو ہے وہ دانت نکلنے کے پروسیس کو کئی سال لگ سکتے ہیں، اور اس کا بعض دفعہ شروع میں جو انیشل سٹیجز پہ پین کی فیلنگ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایبسنس آف پین ڈزنٹ مین ایبسنس آف ڈیزیز۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو پین نہیں ہے تو آپ کو دانتوں کی بیماری نہیں ہے۔ تو ریگولر ڈینٹسٹ سے وزٹ کرنا چاہیے، اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا آپ کو دانتوں سے متعلقہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس کو جو ہے ٹائم سے کنٹرول کرنا چاہیے، ادروائز جو ہے وہ ہمیں دانتوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ آج چند ایک مسئلے مسائل تھے جو دانتوں سے متعلقہ تھے، جو میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میری طرف سے اللہ حافظ۔